بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد یہ ہم لوگ کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس تالیف میں تقریباً 12 باب مکمل پڑھ چکے ہیں. 13واں باب شروع کیے تھے اور اس کے نصوص ہم لوگوں نے مکمل پڑھ لیے تھے. اب اس کے جو مسائل ہیں ان کو پڑھنا باقی تھا، تو اس کو عبارت خوانی اس کی کر لیں گے. اس کے بعد ہم لوگ اس کی وضاحت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تو باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، الباب الثالث عشر. یہ باب ہے. اس باب کو ہم لوگ شروع کر چکے ہیں، اس کے نصوص پڑھ لیے ہیں. مسائل میں مسائل کی عبارت خوانی کر لیں گے. چلیے پڑھیں کوئی بھی. کتنے مسائل سے پڑھنا ہے شیخ؟ مسائل الاولیٰ سے پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قراءت سے پڑھو جی. الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العامل على الخاص. جی الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة ان هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. الجنة لا تطلب الا منه، مجهول کا صیغہ. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. جی التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. غیر اللہ. الحادية عشر أنه غافل عن الدعاء الداعي لا يدري عنه. بغیر الثانية عشرة جی أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعية وعداوته له. جی وعداوته له صحیح. الثالثة عشر جی تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. جی الرابعة عشر كفر المدعو كفر المدعو بتلك العبادة. جی كفر المدعو مدعو في ايوه جی مدعو بتلك العبادة. جی الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. جی السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة اقرار أوثان، أنه لا يجيب المضطر إلا الله، جی ولأجل هذا يدعونه في الشدائد المخلصين له الدين. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد والتعدب مع الله. جی جی چلیے. حماية حمى التوحيد. والتأدب مع الله. جی جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ باب کے عنوان سے واضح ہے، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. یہ شرک ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے.
استغاثہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مصیبت کے وقت پکارنا، دعوت الداعی عند الشدائد، جب مصیبت میں انسان گھرا ہوا ہو اس صورت میں کسی کو پکارتا ہے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، مدد کے لیے۔ طلب الغوث، الغوث فعل ہے، اسی سے استغاثہ باب استفعال سے۔ او یدعو غیرہ، یہ دعا یہ عمومی ہے، یہ مصیبت کے وقت بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک عام وقت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو استغاثہ ہے یہ بالخصوص مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جو مدد طلب کی جائے اسی کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تو خواہ مصیبت کے وقت میں ہو یا عمومی اوقات میں ہو، اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ بات اس باب میں ذکر کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے جو دلائل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے قریب چار آیتیں، بلکہ 5 آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اسی طرح ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکاریں، اگر کوئی پکارے گا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی تنبیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کی گئی ہے، دراصل یہ ساری امت کے لیے، کہ اگر اس طرح امت کے لوگ ایسی کوئی بھی حرکت کریں گے جو شرک شمار ہوگی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہو جائے گا سراسر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے بچانے کے جو ذرائع ہیں ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ جو حدیث کے طور پر جو استدلال مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے مدد طلب کرنے کے لیے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ عز وجل، مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی۔ مصیبت کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو پکارے۔ اگر مدد طلب کرنا ہے تو ایسی صورت میں انسان زندہ رہنے والے کسی انسان سے اپنی خاطر خواہ مدد چاہ سکتا ہے، مدد طلب کر سکتا ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بھی بند کرنے کے لیے کہ ایسا ذریعہ جو شرک تک پہنچائے یا بعد میں یہ چل کر لوگوں کی ایک عادت نہ بن جائے کہ یہ لوگ مجھ سے استغاثہ کرنے لگیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ حالانکہ جو انسان زندہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی پریشانی ہو، اس کے بس میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک انسان امداد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی وقت کسی قسم کے مال و متاع کی ضرورت ہو، دینار و درہم کی ضرورت ہو، آپ کسی سے لے لیتے ہیں، یہ ایک طرح کی مدد طلب کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی انسان مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا یہ کہیں ان لوگوں کو شرک میں مبتلا نہ کر دے، یہ لوگ کہیں اس کے عادی نہ بن جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے پکارنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا تھا، جیسا کہ سورہ قصص میں فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اور یہ چاہا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ایک باحیات انسان یہ مدد طلب کر سکتا ہے اور مدد کر بھی سکتا ہے جو اس کی قدرت ہو، لیکن اگر کوئی انسان مر جائے تو ایسی صورت میں وہ تو نہ سن سکتا ہے نہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ تو واضح طور پر بیان کر دی گئی یہ بات آیتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ شرک کے ذرائع کو بند کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ انہو لا یستغاث بی و انما یستغاث باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اولا وفات کے بعد بالکل مدد طلب نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ پہلی بات یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی منع کیا تھا، اب وفات کے بعد تو بدرجہ اولا منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں نہیں سنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک یہ بات کہی کہ میں جب بھی کوئی انسان میری امت کا درود پڑھتا ہے تو مجھے روح لوٹائی جاتی ہے اور میں ان کے سلام کا درود کا میں جواب دیتا ہوں. یہاں تک بس ثبوت ہے. پھر انسان کسی بھی قسم کے لیے کسی بھی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بس یہ بتائی گئی یہ سننے کے تعلق سے کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹائی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے درود کا جواب دیتے ہیں. یہاں تک ثبوت ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. تو اگر کوئی انسان قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا کر مدد طلب کرے، پکارے، گڑ گڑائے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز نہیں سن سکتے ہیں چاہے کہ وہ مدد کر سکیں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کی مدد طلب کرنا یہ بالکل شرک ہے، بعینہ ہی شرک ہے. اسی طرح نہ نبی سے، نہ کسی مقرب فرشتے سے، نہ اور کسی سے اللہ کے علاوہ مدد طلب کی جا سکتی ہے. تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، خواہ عمومی حالات میں ہو یا خصوصی پریشانیوں کے وقت میں ہو. اور یہ چیز تو کفار مکہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے وہ جب کشتی میں جاتے، سمندر میں گھر جاتے تو اس صورت میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے. اس وقت وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے بت کسی قسم کے کام آنے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مدد کرے گی. تو یہ بات مشرکین کو بھی اچھی طرح پتہ تھی. یہ بس نفسانی خواہشات اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے پتھروں کو بنا کر رکھ لیا تھا، لیکن ان کو حقیقتاً اس بات کا اندازہ تھا کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی مصیبتوں میں گھریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں گے. چلیے اس کے بعد ہم لوگ مسائل کی طرف آتے ہیں کہ اس باب میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ الاولی ان عطف الدعاء علی الاستغاثة من عطف العام علی الخاص. میں نے ابھی بات ذکر کی کہ استغاثہ یہ خاص ہے. یہاں عطف العام علی الخاص، عام چیز کو خاص چیز پر عطف کیا گیا ہے، یعنی پہلے خاص چیز لائی گئی وہ ہے استغاثہ اور بعد میں عام چیز لائی گئی وہ ہے دعا. تو یہ عنوان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات رکھی ہے. دوسری چیز تفسیر قوله تعالی ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست پہلا خطاب یہی کیا گیا کہ تم خود نہ پکارو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، لیکن یہ ساری امت اس میں مخاطب ہے. تو جو بھی چیزیں جس کو بھی دنیا میں لوگ پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے کوئی بھی نفع پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگر کسی نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کیا تو پھر وہ گویا کہ مشرکین میں سے ہو جائے گا، شرک کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. یہاں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہہ دیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلائی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچے گا تو اگر اس نقصان کے ہٹانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہٹانے والا بھی صرف وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتلائی گئی اور یہ براہ راست ساری امت کے لیے یہ تعلیم ہے. تیسری چیز ان هذا هو الشرک الاکبر. اگر کوئی انسان ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بت کو، کسی مزار کو، کسی مزار والے کو پکارتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. یہ بات بالکل واضح طور پر انہوں نے اس آیت سے استدلال کے انداز میں ذکر کر دی. استدلال کر کے کہہ دیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ.
اس طرح پکارنا یہی خود شرک اکبر ہے۔ تو یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ جو مزاروں پہ جو لوگ جا کر پکار رہے ہیں اولیاء کو، بزرگوں کو، پرانے نیک لوگوں کو، تو یہ کیا پتہ نہیں شرک ہے یا فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے۔ یہ واضح طور پر یہاں پر اس باب کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح مدد طلب کرنا، خواہ وہ عمومی ہو یا خواہ خاص حالتوں میں ہو، یہ دونوں ہی صورت شرک اکبر ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمین، کہ اصلح الناس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں سب سے نیک ہیں، سب سے بہتر ہیں، نمونہ ہیں، اگر یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ بھی ایسا کر دیں گے تو یہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر پیغام اس آیت میں دے دیا گیا۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں تفسیر الآیہ التی بعدہا، اس آیت کے بعد والی جو تفسیر ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کا ضرر لاحق ہو تو اس کے ہٹانے کے لیے، اس کے دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع ہوں۔ كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، یہ جو چیز کیا کہتے ہیں، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، یہ دنیا میں فائدہ مند بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ کفر بھی ہے۔ یہ غیر اللہ کو پکارنا یہ کفر ہے، اور یہ چیز کیا کہتے ہیں دنیا میں کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی۔ آپ اگر جو ہے اس طرح کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، آخرت میں تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی یہ چیز کسی قسم کے فائدے کا باعث نہیں بنے گی۔ اسی طرح کون ذالک، اس کے بعد السابعہ تفسیر الآیہ الثالثہ، تیسری آیت کی تفسیر، تیسری آیت فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، رزق بھی تلاش کرنا ہے، رزق بھی طلب کرنا ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کیا جائے گا، یہ بات اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا گویا کہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، جو اس میں بعد میں وضاحت کے طور پر جو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، تو یہ اسی کی بندگی کرنے کے موافق ہے۔ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد آٹھویں مسئلے میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ان طلب الرزق لا ينبغي الا من اللہ، رزق کی آدمی تنگی کے لیے، تنگی دور کرنے کے لیے اللہ ہی سے رجوع ہونا چاہیے۔ کما ان الجنت لا تطلب الا من، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہی سے جنت بھی طلب کی جاتی ہے، اور جس طرح رزق طلب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی طرح جنت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے گی۔ نواں مسئلہ تفسیر الآیۃ الرابعہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، یہ جو ہے چوتھی آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، سب سے گمراہ ترین لوگ وہ ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ قیامت تک بھی ان کے در پر کھڑے ہو کر پکارتے رہیں گے، تب بھی ان کا پکارنا کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں دے گا، گرچہ کہ یہ قیامت تک کھڑے ہو کر پکارتے ہی رہیں۔ دسواں مسئلہ ذکرہ انہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ، سب سے گمراہ انسان کون ہے؟ جو غیر اللہ کو پکارے وہی سب سے زیادہ گمراہ انسان ہے، اس سے زیادہ گمراہ کوئی انسان نہیں ہے۔ گیارہواں مسئلہ انہ غافل عن دعاء الداعی لا يدری عنہ، کہ جو آدمی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ خود غافل ہے، عن دعاء الداعی، پکارنے والے کی پکار سے وہ غافل ہے، وہ کچھ نہیں جانتا کون پکار رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون گڑ گڑا رہا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ جو آدمی مدفون ہے جس آدمی کو وہاں پکارا جا رہا ہے، لا یدری عنہ، اور اس کے حال کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ عموماً یہ جو پیری مریدی میں لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح کے غلو اور بھی مزید شکار ہیں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں
ان کے حال کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں. یہ سب سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ جو دعا یہ لوگ کر رہے ہیں یا جو لوگ پکار رہے ہیں، یہ جو پکارنے والے تو یہ سوچ کر پکارے تھے کہ یہ ہم کو مدد کریں گے، لیکن قیامت کے دن ان کے پکارنے کی وجہ، ان کے اس پکارنے کی وجہ سے آخرت میں جن لوگوں کو پکارا گیا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ تو ہماری عبادت بھی نہیں کیے، اس کا بھی انکار کر بیٹھیں گے. عبادت کرنا یعنی ان کو پکارنا، یہ خود ان کی عبادت کرنا ہے. دعا عبادت ہے، دعا هو العبادة. الثالثة عشرة، 13ویں چیز، تسمیۃ تلک الدعوة عبادة للمدعو وكانوا بعبادتهم كافرين. جو کہا گیا کہ دعوت کو یعنی پکارنے کو عبادت کہا گیا مدعو کی. یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان جو عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے تو عبد القادر جیلانی مدعو ہو گئے، اور یہ جو ان کو پکار رہے ہیں یہ لوگ ان کے داعی ہو گئے ہیں، اور یہ مدعو اور داعی کے درمیان قیامت کے روز دشمنی ہو جائے گی، اور یہ لوگ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت بھی نہیں کیے، اور یہ لوگ ان سے دشمنی کریں گے. 15ویں چیز، ان هذه الامور هي سبب كونه اضل الناس. یہ چیزیں انسانوں کو سب سے گمراہ بنا دیتی ہیں، گمراہ ترین، صرف گمراہ نہیں، ضال نہیں، بلکہ اضل الناس، یعنی غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنی فریاد رکھنا، کوئی بھی، چاہے پتھر ہو، چاہے کوئی مردہ انسان ہو، کسی کے بھی سامنے اللہ کے علاوہ اپنی بات رکھنا، یہ انسان کو سب سے زیادہ گمراہ ترین انسان مخلوق میں بنا دیتی ہے. السادسة عشرة تفسیر الآیت الخامسہ، 5ویں جو آیت ہے انہوں نے جس سے استدلال کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ایک مجبور انسان کی دعا کو، مجبور انسان کی پکار کو سنے اور اس کے تکلیف کو دور کرے. ایسا تو کوئی ہے نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی. امن خلق السماوات والارض، وہاں سے لے کر جو نیچے تک آیتیں ہیں، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ کہہ کر یہ بات بتلائی گئی کہ مصیبت میں اور ہر حال میں اللہ کے علاوہ کوئی ذات مدد کرنے والی نہیں ہے. 17ویں چیز، الامر العجیب وهو اقرار عبدة الاوثان انه لا يجيب المضطر الا اللہ. 17ویں چیز یہ دیکھیے کہ جو لوگ بت پرست ہیں وہ لوگ خود جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں، لا يجيب المضطر الا اللہ، مضطر کو، جو آدمی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. اجاب الداعی یعنی صرف دعا کو سن لینا نہیں بلکہ اس کے مطابق اس کی مدد کرنا، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کرتا. وَلِأَجَلِ هَذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جس طرح بالکل سمندر میں لوگ چلے جاتے، سمندر میں طوفانی ہوائیں چھوٹ جاتی، طوفانی ہوائیں چلنے لگتی، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنی کشتی کو ساحل سمندر تک پہنچانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے گڑ گڑا کر فریاد کیا کرتے تھے. تو یہ چیز ان کو پتہ تھی کہ مضطر کی دعا صرف اللہ ہی سنتا ہے. 18ویں چیز، 18واں مسئلہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے، حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید والتأدب مع اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی جو حد ہے اس کی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ رسول سے اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں، رسول سے دعائیں نہ مانگنے لگ جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے. والتأدب مع اللہ، اور
اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے کہ استغاثہ اسی کے ساتھ کیا جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِهِ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو استغاثہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کو شرک کی صورت بتلاتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے واضح کیا، اور اس کے تحت قریب 18 مسائل کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں یہ 13واں باب ختم ہوا، اب 14واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس حلقے کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل سے ہم لوگ اس کو شروع کر لیتے ہیں 14ویں باب کو۔ باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ ٹھیک ہے شیخ یہ اس میں لفظی ترجمہ کیسا ہوگا شیخ؟ العاشرہ ذکرہ انہ لا اضل، گمراہ نہیں ہوگا العاشرہ میں انہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ۔ ٹھیک، ذکرہ کس کا تو ذکر؟ ذکر انہ یا ذکرہ، یا مؤلف رحمہ اللہ کا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ذکرہ کی ضمیر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، انہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ چیز بتلانا کہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہاں پر ذکر کیا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی نے ذکر کی ہے۔ تو ذکر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی طرف آپ اس ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہ جو آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے، اس طرح اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ جی جی ٹھیک ہے شیخ، ایک سوال ہے، کر سکتا ہوں شیخ؟ ہاں بالکل۔